तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम कबूल हो। आइए हम बाइबल पढ़ें। जिनके पास बाइबल है, बाइबल मुक़द्दस में से सलातीन की दूसरी किताब का 5वां सफ़ा नंबर 366 पे पुराने अहदनामे में सलातीन की दूसरी किताब का 5वां बाब, उसकी आयत नंबर 20 से बाब के आखिर तक पढ़ा जाएगा। कलाम पाक में इस तरह से दर्ज है, लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम जहाज़ी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नमाज को यूं ही जाने दिया कि जो कुछ वो लाया था उससे ना लिया। सो खुदावंद की हियात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ न कुछ लूंगा। तो जहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि अंबिया ज़ातों में से अभी 2 जवार इफ्राईम के कोसानी मुल्क से मेरे पास आगे हैं। सो जरा एक तार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कतार ले। और वो उससे मिलित हुआ और उसने 2 कतार चांदी 2 थैली में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए, लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के दूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जहाजी तू कहाँ से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा? क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोढ़ तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। खुदावंद हमें अपने कलाम के सीधे बरकत दे, आमीन। कलाम पाक में से एक बड़े मौजूदे का जिक्र हम पढ़ते हैं और ये अरामी जरनैल की जिंदगी में हुआ। वो कोढ़ की बीमारी में मुब्तला था, लेकिन ऐसा हुआ, एक मैसेज उस जनरल तक पहुंचा। इस्राएली लड़की की मार्फत ये मैसेज मिला है, अगर मेरा आका उस नबी के यहाँ होता जो इस्राएल में है तो मेरा आका शिफा पाता। ये बड़ा मैसेज है और इसने एक बड़े से आदमी को तब्दील कर दिया। बाइबल में लिखा है, जब उसे ये इल्म हुआ कि मेरी इस बड़ी बीमारी का इलाज इस्राएल में है, तो वो वहां से रवाना हुआ। एक बड़े जुलूस के साथ रवाना हुआ है और बाइबल में लिखा है वो चांदी लेकर रवाना हुआ है,
जोड़े लेकर रवाना हुआ है, सोना लेकर रवाना हुआ है। और जब वो आता है, ये चीजें उसने देने की कोशिश की है शिफा पाने के बाद, लेकिन बाइबल में लिखा है कि नबी उससे ये कहता है, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए, ये चीजें अपनी वापस ले जा, इन चीजों की जरूरत नहीं है। एलीशा नबी की वो चीजें जो चांदी और सोना, ये नहीं लिया। और बाइबल में लिखा है एलीशा नबी का एक शागिर्द जिसका नाम जहाजी है, जहाजी के नाम का मतलब है नजारे की बातें, उसके जहन में ये ख्याल आया कि मेरे आका ने इतने बड़े आदमी को जो बहुत ज्यादा चांदी लाया है, सोना लाया है, कपड़े लाया है, इसे यूं ही जाने दिया, ये काम ठीक नहीं हुआ, ये मेरे आका को लेना चाहिए था। कई तरह के ख्याल जहाजी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। बाइबल में लिखा है नमान जो है वो वापस चला गया, लेकिन जहाजी जो है वो कहते हैं खुदावंद की हयात की कसम, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और मैं उससे कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। ये जो लेने की ख्वाहिश है, ये उसके अंदर गर्दिश कर रही है, मैं कुछ ना कुछ जरूर लूंगा। इस बड़े आदमी को बिल्कुल ऐसे नहीं जाने देना मैंने। उन चीजों का सुनकर चांदी, सोना, कपड़े, ये मैंने जरूर लेने हैं। और बाइबल में लिखा है कि वो दौड़ा और वो दौड़ कर नमान को मिलने के लिए गया। बाइबल में लिखा है नमान ने जब देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है, उसने रथ खड़ा किया है, रथ पर से उतरा है और उसने कहा खैर तो है। उसने कहा सब खैर है, लेकिन मेरे आका ने मुझे भेजा है तेरे पास एक पैगाम देकर। क्या उसके आका ने उसे भेजा था? जी, आका ने तो नहीं भेजा था। उससे उस जो नुमान नामी शख्स है उसको जाकर कहता है मेरे आका ने मुझे भेजा है। अभी दो शख्स आगे हैं, अभी आजादों में से दो शख्स हमारे पास अभी आगे हैं, शख्स भी नहीं आए और मेरे मालिक ने भेजा है एक कंतार चांदी चाहिए, दो जोड़े कपड़े उनके वास्ते चाहिए। एक कंतार चांदी का मतलब है 30 किलोग्राम चांदी। 30 किलोग्राम चांदी के लिए और दो जोड़े कपड़ों के लिए मेरे आका ने मुझे भेजा है। उसने झूठ बोला है। और बाइबल में लिखा है कि नुमान जो है उससे कहता है तू दो करतार ले जा। दो करतार चांदी दो थैलियों में बांधी है और दो जोड़े कपड़े उसको दिए हैं, दो नौकरों में चांदी लाद दी है और वो लेकर उसके आगे आगे चले हैं। चांदी और जोड़े घर पे रखे हैं और आकर अपने आकर के दूर खड़ा हो गया बड़े एहतराम के साथ। आप इसमें देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है। आके खड़ा हो गया और
اس کا جو آقا ہے، استاد ہے، علیشا نبی ہے، وہ کہتا ہے اے جہادی تو کہاں سے آیا ہے؟ سچ بولتا ہے، وہ کہہ رہا ہے تیرا خادم تو کہیں گیا ہی نہیں تھا، تیرا خادم تو کہیں نہیں گیا، میں تو ادھر تھا، میں کہیں نہیں گیا۔ بائبل میں لکھا ہے جہازی یہ کہہ رہا تھا کہ آقا کہتا ہے، علیشا نبی کہتا ہے جب وہ شخص تجھے رات پر سے ملنے کے لیے اترا اور وہ چیزیں تو نے اس سے وصول کی ہیں، کیا ان چیزوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ اور نبی کہتا ہے کیا روپے لینے، پوشاک لینے، زیتون کے باغوں، داکستانوں، بھیڑوں، بیلوں، غلاموں، لونڈیوں کے لینے کا یہ وقت ہے؟ یہ وقت نہیں ہے۔ تو نے یہ ٹھیک نہیں کیا ہے۔ چیزوں کی خواہش، لالچ اتنا خطرناک ہے کہ بندہ دیکھتا ہے اس کا دل للچا جاتا ہے، چیزیں دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، کپڑے دیکھتا ہے، سونا دیکھتا ہے، للچاتا ہے انسان کا دل۔ اپنے آقا کے پیچھے چل رہا تھا، علیشا نے بھی تابعداری کی ہے اپنے آقا کی۔ علیشا جو ہے یہ بڑا آدمی ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ یہ 12 جوڑی بیل اپنے ساتھ رکھتا ہے، اس کے کھیتوں میں 12 جوڑی بیل ہل چلاتے ہیں، اور علیشا 12 جوڑی کے ساتھ ہے، اور خدا کی طرف سے بلاوا آتا ہے، خدا نے اسے بلایا اور پھر یہ چل نکلا، اپنا سب کچھ جو کچھ بھی اس کا تھا، بیل، لکڑیاں، یہ اس نے ختم کیا ہے۔ بائبل میں لکھا ہے اور وہ گوشت والا ہے، لوگوں میں تقسیم کر کے آپ اپنے آقا ایلیا نبی کے پیچھے چل نکلا ہے، اس کی تابعداری میں، اور خدمت میں 50 سال گزارے ہیں۔ 50 سال کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے اپنے آقا کی خدمت میں لگے رہنا، کرتا رہا۔ اس دوران میں کیا خیال ہے، کیسے کیسے حالات آئے ہوں گے، کئی چیزیں، لیکن بائبل کہتی ہے علیشا جو ہے وہ اپنے آقا سے کچھ لینا چاہ رہا ہے۔ ایک دن ایسا آ گیا ہے، خدمت کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، انبیاء دادوں نے کہا ہے علیشا تجھے معلوم ہے کہ آج تیرا آقا تیرے سر پر سے اٹھا لیا جائے گا، آج تجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ علیشا کہتا ہے ہاں مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا آقا مجھ سے جدا ہونے والا ہے۔ ایلیا اسے کہتا ہے مجھے فلاں جگہ جانا ہے، مجھے فلاں جگہ جانا ہے، میں نے جلدار کو جانا ہے، میں نے یزن کو جانا ہے، میں نے بیتل کو جانا ہے، فرق جگہوں پر۔ لیکن علیشا نبی کہتا ہے خداوند کے حجاب کی قسم میں نے تیرے پیچھے جانا ہے، جہاں تو جائے گا میں تیرے پیچھے رہوں گا۔
آگے جدت آ جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہے ایلیا نے اپنی جدت لی ہے، میرا جدت پر بھاری ہے، یہ دوش سے ہو گیا ہے. دونوں استاد شاگرد دریا جدت کے پار جاتے ہیں اور ایلیا اس سے کہتا ہے اس سے پیشتر سے میں تجھ سے جدا ہو گیا ہوں، تو کیا چاہتا ہے کہ تیرے لیے کروں؟ الیشا اس سے کچھ مانگتا ہے. کیا مانگتا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ تیری روح کا یہ مجھے مل جائے، بس یہ کافی ہے. اتنے سال تابعداری کرنے کے بعد اپنے استاد سے کچھ مانگ رہا ہے. ایلیا نے اسے کہا ہے میں تجھ سے جدا ہونے والا ہوں، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ اتنے سال کی تابعداری کے بعد، اتنے سال کی خدمت کے بعد کچھ نہیں مانگا. ایک چیز مانگی ہے اور وہ بہت بڑی ہے. یہ مانگا ہے تیری روح کا دکھنا. جتنی برکت تیرے پاس ہے اس سے دگنی میرے پاس ہو جائے. ایلیا نے کہا یہ تو نے مشکل سوال کیا ہے، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہو جائے گا. چل رہے تھے، رات آئے، انہوں نے جدا کر دیا. آج کی رتوں نے دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا کی چچا زمین پر گری اور وہی برکت جو ایلیا پر تھی اس مرنے کی طاقت ہے. اور الیشا کی زندگی میں پیش اس کا شاگرد جہادی جو ہے وہ بھی الیشا کے پیچھے چل نکلا ہے تابعداری کرنے میں. اپنے استاد کے پیچھے چلنے کے لیے اس نے سفر جاری کیا ہے. پچھلے سفے ہم پڑھ رہے تھے دوڑ میں دوڑنے والے دوڑتے تو سبھی ہیں لیکن انعام ایک لے جاتا ہے. کئی لوگ جو ہے وہ دوڑ میں شریک ہوتے ہیں لیکن دوڑ میں کامیاب نہیں ہوتے، منزل تک نہیں پہنچتے، انعام تک نہیں پہنچتے، راستے میں حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس بندے نے راز کیا لیکن راستے میں جو چیز اس کے آگے آ گئی وہ چاندی ہے، وہ جوڑے ہیں، کپڑے اور چاندی. یہ اس کی ضرورت تھی، یہ اس کی خواہش تھی. لالچ یہ خطرناک ہے اور بائبل میں اس میں لکھا ہے کہ لالچ بڑا خطرناک ہے. اپنی بائبل میں نہ کھولے، تیموتھیوس کے نام کا خط نکالے. پہلا تیموتھیوس کا خط ہے، اس کا 6واں باب، تیموتھیوس کا پہلا خط نکالی. باب نمبر 6 آیت نمبر 7 سے 10 تک، 6 آیت سے 10 آیت تک پڑھا جائے گا. تیموتھیوس کا پہلا خط 6 باب کی 7 آیت سے. اس میں لکھا ہے کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں، بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر اعتماد کریں. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور بندے اور بہت سی بےہودہ اور نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی اور ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی ہے. کیونکہ ذات کی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے، جس کی
اسی آرزو میں بعض نے ایمان سے گمراہ ہو کر اپنے دلوں کو طرح طرح کے غموں سے چھلنی کر لیا۔ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ ہم دنیا سے کچھ لے جا سکتے ہیں، خالی ہاتھ آئے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جائیں گے۔ جن چیزوں کی خواہش میں انسان آج مارا پھرتا ہے، جو چیزیں زیادہ سے زیادہ اپنے پاس جمع کرنا چاہتا ہے، ان کا ذخیرہ کرنا چاہتا ہے، پیسے زیادہ کرنا چاہتا ہے، چیزیں زیادہ لینا چاہتا ہے، طریقہ کوئی بھی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہادی نے کیا کیا؟ جھوٹ بول کر میرے آقا نے مجھے بھیجا ہے، انبیاء زادوں میں سے 2 شخص آگے ہیں، پھر کہتا ہے تیرا قاتل تو کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ لعنت یہ بڑا خطرناک ہے۔ جو چیزیں انسان اس طرح سے اپنے پاس جمع کرتا ہے، جب جانے لگتا ہے تو کیا وہ اپنے ساتھ لے جاتا ہے؟ جو کچھ آپ لائے ہیں وہ کچھ نہیں ہے، خالی آپ آئے ہیں۔ جب انسان دنیا میں آتا ہے بغیر کپڑوں کے، اس نے کچھ پہنا بھی نہیں ہوتا، ایسے ہی آتا ہے، لیکن خدا اسے پہناتا ہے، خدا اس کے کھانے کا انتظام بھی کرتا ہے، جو کچھ اسے چاہیے خدا اسے کھلاتا بھی ہے، پہناتا بھی ہے۔ اور جب تک دنیا میں بندہ رہتا ہے خدا اس کی یہ ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ بائبل میں کہا گیا ہے پہلے تم اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی جو چیزیں آپ کی ضرورت ہے۔ بائبل میں لکھا ہوا ہے اگر آپ کے پاس کھانے کو ہے، پہننے کو ہے تو اسی پر قرار کرے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا خدا جو ہے وہ آپ کے لیے فکر کرتا ہے، وہ آپ کی ضرورت کو جانتا ہے اور وہ پورا کر دیتا ہے۔ ایسے ایسے حالات آئے آپ کی زندگی میں، مشکل حالات، آپ کے خدا نے کبھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتا ہے، وہ آپ کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ کبھی بھی کوئی چیز آپ کے سامنے آئے، ایسی چیز جو لالچ کے زمرے میں آتی ہے، وہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ اسے ناجائز طریقے سے لینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کی نہیں ہے۔ کبھی خواہش پیدا ہو بات آئے چیز سے، جب آپ 10 احکام کا مطالعہ کرتے ہیں، اپنی بائبل کھولیے، خروج کی کتاب کا 20 باب، خروج کی کتاب کا 20 باب اس کی آیت نمبر 17، اپنی بائبل کھولنے کی پڑھنے والی باتیں ہیں۔ اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل قوم سے یہ کہہ دے، اور اس نے کہا آج یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کو پڑھیے۔ آیت نمبر 17 میں جو حکم ہے خدا کی طرف سے، اس میں لکھا ہے تو اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا، تو اپنے پڑوسی کی بیوی کا لالچ نہ کرنا، اور نہ اس کے غلام اور اس کی لونڈی اور اس کے بیل اور اس کے گدھے کا، اور نہ اپنے پڑوسی کی کسی اور چیز کا لالچ کرنا۔ یہ خدا نے فرمایا ہے، خدا نے کہا ہے ان چیزوں کا لالچ
یہ تو نے نہیں کرنا ہے، چیز بہت قیمتی ہے یا کم قیمتی ہے، یہ نقصان کرے گی، کیونکہ بائبل کہتی ہے ذاتی دوستی ہر قسم کی برائی کی جڑ ہے۔ برائیوں کی جڑ جو ہے وہ لالچ ہے، خواہش ہے، انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، انسان دیکھتا ہے اور پھر خواہش پیدا ہوتی ہے، اس لیے محتاط نہیں۔ بائبل میں قضات کی کتاب میں اکن کا واقعہ پڑھے، وہاں پر لکھا ہے خدا نے کہا تھا اس شہر کو، یریحو کو بالکل برباد کرنا ہے، کوئی چیز وہاں سے لینی نہیں ہے، اور بائبل میں لکھا ہے لوگ برباد کر رہے تھے، لیکن ایک شخص جس کا نام اکن ہے، اس نے ایک سونے کی اینٹ، ایک بادل کی چادر، یہ دو چیزیں اس نے دیکھی، اور اس کے ذہن میں خیال آیا کہ جہاں اتنا کچھ برباد کیا جا رہا ہے، ایک سونے کی اینٹ ایک چادر سے کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دل للچایا، اس نے اسے لے لیا اور جا کر اپنے ڈیرے میں چھپا دیا۔ آخر کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ پکڑا گیا۔ ایک محاورہ آپ نے سنا ہوگا، 100 دن جوڑ دے ایک دن ساتھ تک، ایک دن بندہ جو ہے وہ ذات میں آ جاتا ہے، ایک سونے کی اینٹ ہے، ایک چادر ہے، دل للچایا ہے، آخرکار یہ بندہ پکڑا گیا ہے، اور پکڑے جانے کے بعد بائبل میں لکھا ہے کہ سارے لوگ اسے لے گئے، کیونکہ اس کے اس گناہ سے 36 اسرائیلی مارے گئے۔ جب گناہ نہیں تھا، یریحو کے چوگرد 2 دیواریں تھیں، ایک کی چوڑائی 6 فٹ ہے، دوسری 12 فٹ، 18 فٹ کی یہ بڑی 4 دیواری جو یریحو شہر کے چوگرد تھی، صرف ایمانداروں کے چکر لگانے سے، نرسنگے پھونکنے سے، خدا کا حکم ماننے سے یہ گر پڑی تھی۔ لیکن جب چادر آ گئی، سونے کی اینٹ آ گئی، اسرائیلی 36 مارے گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ خدا کی طرف سے یہ حکم ہے اکن کو پکڑا جائے، اس کے بچوں کو پکڑا جائے، اس کے مال کو پکڑا جائے، اور اسے لے جایا جائے وادی میں، دریا وہ جو وادی یقور ہے وہاں پر لے گئے، اور ہر آدمی کو کہا گیا ہے کہ جو سنسار کیا جائے، پتھر مارے گئے، پتھروں کا ایک ڈھیر وہاں پر لگا دیا گیا ان کے اوپر۔ چادر کس نے چرائی تھی؟ سونے کی اینٹ کس نے چرائی تھی؟ اکن نے۔ مارے کون گئے؟ سارے گھر لے۔ اس لیے کبھی کوئی چیز آپ کے ذہن میں آئے، خواہش پیدا ہو رہی ہو، یہ چیز بیگانی ہے، اسے لے لیا جائے، محتاط رہیے۔ بائبل کہتی ہے یہ چیزوں کی دوستی، پیسے کی دوستی برائی کی جڑ ہے۔ یہاں سے نقصان شروع ہوتے ہیں۔ لالچ کسی چیز کا نہیں، غلام کا بھی نہیں، گدھے کا بھی نہیں، بیس کا بھی نہیں، اپنی دوستی کے کسی چیز کا لالچ نہ کرنا۔ خواہش پیدا ہو،
बाइबल में बयान आपको याद होगा, पहाड़ी बात में लिखा है, अगर तेरी आंख तुझे नुकसान पहुंचाए, आंख को निकाल दे। पिछले संडे हमने पढ़ा था, रसूल कहता है मैं अपने बदन को मारता और कूटता और उसे काबू में रखता हूं। मारने कूटने का मतलब ये है कि उन ख्वाहिशों को मारना, ये है इसका मतलब। एक दफा, ये पुराना वाक्य है, मैं आपको सुना रहा हूं। किसी जगह कोई पादरी साहब रहते थे, दरवाजा बाहर का खुला रह गया और एल्डर साहब आ गए और उनकी लड़ाई हो रही थी, पाय साहब भी हुआ। तो एल्डर साहब ने देखा, उन्होंने बाहर से चढ़ाया, पाय साहब बुआ जी तो आपने इतना मारा है। तो पाय साहब जब जोश में थे, उन्होंने हवाले की आड़ में, वो कह रहे एल्डर साहब जब आपको कलाम का पता नहीं है फिर आप खामोश हो जाए। बाइबल में लिखा हुआ है मैं अपने बदन को मारता और कूटता और काबू में रखता हूं। ये मेरा बदन है, निकाह के वक्त यही कहा था, तुम दो नहीं बल्कि एक बदन हो। ये मेरा बदन है, इसलिए मैं इसे काबू में करने के लिए कर रहा हूं। क्या ये मतलब है? ये मतलब नहीं है। मतलब इसका ये है, अपने बदन की ऐसी ख्वाहिशें, ऐसी ख्वाहिशात जो आपके खुदा के खिलाफ, उसके कलाम के खिलाफ आपकी जिंदगी से उठती हैं, जन्म लेती हैं, उनके साथ लड़ते रहना है। कहीं ऐसा ना हो कि औरों में बुराई करके खुद नामकूल हो जाए। आपका खुदा जो है वो आपके लिए सब कुछ करता है, आपकी फिक्र करता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है। आपकी जो ख्वाहिश है शायद वो पूरी ना हो, आपकी जरूरतें खुदा पूरी करता रहेगा। उसकी मुट्ठी खुली रहेगी और उसकी बरकत आप पर और आपके गिराने पर नाज़िल होती रहेगी। कोई बहलाने वाली चीज जो आपकी नहीं है उससे बात नहीं है। जो कुछ आपके खुदा ने आपको दिया है वो ठीक है। कभी भी ज़हन में ये आए आपके खुदा ने आपसे कहा है 100 में से 90 रख लो, 10 आपके नहीं है। अगर आपके ज़हन में ये लालच आए कि 90 के साथ वो 10 जो दूसरे के हैं वो भी मैं रख लूं, ये खतरनाक साबित होगा, फिर नुकसान होगा। फिर आप कहेंगे पता नहीं चलता, कमाते बहुत हैं पता नहीं चलता, खाते बहुत हैं सिर का पता नहीं चलता। आपकी बाइबल में लिखा हुआ है, हज्जी की किताब का पहला बाब पढ़िए, 5वीं आयत में लिखा है तुम खाते हो पर सिर नहीं होते, पीते हो पर तुम्हारी प्यास नहीं बुझते, कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते। रब अल्फाज फरमाता है अपनी रबश पर गौर करो। अगर आप बेगाने माल पर आंख रखते हैं ये खतरनाक है कि लालच। आइए दुआ करें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने खुदा के साथ वफादारी दिखाइए, उसकी बरकतें आपके घर पर कसरत के साथ नाज़िल हो जाएगी। खुदावंद आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद हम तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद हम तेरी हमद करते हैं। खुदावंद हम तेरी मदद सराई करते हैं। और खुदावंद हम इकरार करते हैं कि तेरा कलाम सच्चा है, तेरा कलाम
قدرت سے بھرا ہوا ہے، تیرا کلام برکت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے ہم تیری شکرگزاری کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے تیرے کلام کو سنا ہے، فضل بخش سے تاکہ تیرے لوگ تیرے کلام پر عمل کریں اور برکت پائیں۔ کثرت کی برکت یسوع مسیح کے نام سے تیرے لوگوں پر نازل ہوتی رہے اور تیرے لوگوں کو کسی بات کی کمی نہ آئے۔ جہاں تک تیری آواز پہنچتی ہے، دنیا کے کسی کونے تک کلام کی یہ آواز پہنچی ہے، جتنے لوگ اس آن لائن سربت میں شریک ہیں، تیری برکت ان پر، ان کے گھرانوں پر کثرت سے نازل ہوتی رہے۔ جتنے لوگ چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تیری برکت ان پر کثرت سے نازل ہوتی رہے۔ اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جتنے لوگ مشکل میں ہیں، جتنے لوگ روزگار کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، جن کے پاس جاب نہیں ہے، جن کے پاس اولاد نہیں ہے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، جتنے لوگ بارش کی وجہ سے بے گھر ہو گئے ہیں، جن کا مالی نقصان ہوا ہے، اے خدا ہم دعا کرتے ہیں، قادر مطلق خدا باپ اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کر۔ جتنے لوگ عبادت میں ہیں، ان کی کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، ان کی کوئی دلی خواہش ہے، خدا باپ اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کی زندگی میں بحالی لا اور برکت لا اور موج لا کر۔ یسوع ناصری کے